جانتے ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج کی اس عظیم الشان جشن کی تقریر حجت الاسلام والمسلمین خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید حسن امام صاحب قبلہ فرمائیں گے اور آج کے اس مقاصدے میں قبلہ کی صدارت ہوگی. لہٰذا میں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بار مولانا موصوف کی سلامتی کے لیے اور توفیقات میں مزید اضافے کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. آئیے حضرات، جشن بطول آپ کے اس علاقے کا عظیم الشان جشن ہے جس میں مقامی اور بیرونی شعراء کرام انشاءاللہ بارگاہ بطول عذرا میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں گے. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ فرش مسرت پر تشریف لے آئیں اور میں اب بسط خلوص آج کے اس جشن کو آگے بڑھانے کے لیے تقریر کے لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسن امام صاحب قبلہ سے کہ آغا تشریف لے آئیں. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے مولانا موصوف کا بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کو بڑھیں اس پہ نہیں ہے بڑا خطرناک السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم حق محمد وآل محمد وآخر تعويل ولا ذلك. اللهم لعن إصابة التي جادت الحسين علیہ السلام شائعات وائعات وتابعت على قدي اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. عزیزان محترم، جشن کا اہتمام شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مناسبت سے انعقاد کیا گیا ہے. لہذا اس سلسلے سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد تبریک پیش کرتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو شہزادی کی شفاعت نصیب فرمائے. عزیزان محترم، جس سورہ کا تلاوت کیا ہے اور تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ہے اور شہزادی کی عظمت کو پیش کرنا، بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے، تو آپ حضرات کے خدمت میں زیادہ وقت لینا بھی مقصود نہیں ہے. شعراء اکرام ہیں، آپ جو ہے سنیں گے، ناظم صاحب بھی ہیں، دقیق نظامت ہوگی، استفادہ کریں گے. بہرحال ثواب کے طور پہ سبھی ثواب کے طور پر پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، تو مختصر جو ہے آپ کی خدمت میں ذکر کرنا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. دیکھیں اب جو ہے دیگر افراد کئی معنی نکالتے ہیں کہ کسی طریقے سے شہزادی کی فضیلت ظاہر نہ ہو، چاہے جتنا معنی نکالیں، ایک دو معنی نہیں ہے نا. دیگر علماء نے جو ہے
وہ 36 معنی نکالے ہیں اور دین ہے اس سے مراد یہ ہے. ارے کوئی مراد تو ہر مراد جو بھی کہو گے اس سے جو ہے فاطمہ زہرا کی جو ہے فضیلت ظاہر ہوگی ہے نا، ان کی ذات، ان کی عظمت. تو اس میں جو حکم ہے جو 3 آیت پہ سورہ مشتمل ہے اور اس میں بار بار پروردگار جو ہے مخاطب ہو رہا ہے اپنے حبیب سے جو عطا کیا ہے، اور جتنی چیزیں پروردگار نے عطا کی ہیں سب سے بڑی عطا جو ہے یہی ہے شہزادی فاطمہ. اور مخاطب ہوا کہ اے حبیب آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا ہے نا، تمہیں کوثر عطا کیا ہے نا، نماز پڑھیے اپنے رب کی ہے نا، قربانی دیجئے. اے حبیب جو آپ کا دشمن ہے وہ جو ہے ابتر ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ شہزادی کے سلسلے سے جو ملتا ہے تمام چیزیں، فرشتے آئے نماز کا حکم لے کر زمین پہ آئے، روزے کا حکم لے کر زمین پہ آئے، تمام حکم لے کر زمین پر آئے. لیکن جب شہزادی کا مسئلہ ہوا تو پروردگار نے اپنے حبیب کو بلایا. اور آپ دیکھیں وہی کیفیت کہ جو جناب موسیٰ کے لیے پروردگار نے حکم دیا تھا، اے موسیٰ آپ جو ہے کوہ طور پہ آ جائیے. جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور 40 دن تک جو ہے مناجات کیا. جب 40 دن مناجات کر چکے تو اب جو ہے پروردگار نے انہیں وہ آفاقی کتاب دی کہ جو اس وقت کے ضروریات کے مطابق تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کتاب دی اسی طریقے سے. آپ دیکھیں کہ پروردگار کا حکم ہوا، جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد حکم دیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کا حکم ہے کہ جناب خدیجہ سے 40 دن تک دوری اختیار کیجئے. پھر اس کے بعد جو ہے حکم ہوا کہ اب جو ہے آپ قریب ہو جائیے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلوات بھی نہیں پڑھ رہے، کم سے کم اچھی صلوات پڑھ دیا کیجیے ہے نا. زہرا جب اس دنیا میں قدم رکھتی ہیں تب روایات میں آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے کیا سنا، کوئی سلام کر رہا ہے. جب دیکھا تو جناب آسیہ، سارہ، مریم بنت عمران ابن کلثوم، جناب موسیٰ کی خواہر. اور روایت میں دیگر بھی ہے کہ حوریں بھی آئی تھی. یعنی جو اہتمام ہوتا ہے ایسے موقع پہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں، لیکن جناب خدیجہ نے پیغمبر اکرم سے جو عہد کر لیا جس کی وجہ سے تمام جو ہے خاتون عورتوں نے جو ہے آنا جانا رابطہ جو ہے وہ ختم کر لیا. تو جو عطا کیا کوثر، خود پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ پروردگار نے ہمیں 3 چیز کا مالک بنایا ہے اور ان تینوں چیزوں میں علی شریک ہے. حوض کوثر کا مالک بنایا ہے، علی اس میں شریک ہیں. مالک رسول اسلام ہے لیکن سیراب علی کریں گے. اور فرمایا لوائل الحمد، وہ علم، لوائل علم، وہ علم کہ روز محشر جو ہے علم جو ہے اللہ نے رسول کو دیا، کہا کہ اس کے مالک ہم ہیں لیکن اٹھائیں گے علی روز محشر. روز محشر جو ہے علی کے ہاتھوں میں علم ہوگا اور ان کے ارد گرد ان کے چاہنے والے ہوں گے. اور سب سے آگے جو ہے وہ مولائے کائنات ہوں گے. خود رسول اسلام نے فرمایا کہ روز محشر علی ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں جو ہے علم ہوگا، علی آگے ہوں گے اور ان کے چاہنے والے ارد گرد ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں جو دشمن ہوتا ہے نا تو اچھی بات بھی بری لگتی ہے، تعریف کی بات بھی ہو تب بھی بری لگتی ہے. اور کچھ نہیں تو ڈھونڈتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ مل جائے، کچھ نہ کچھ مل جائے، ڈھونڈتا رہتا ہے. اچھی بات بھی کرے تو اسے اچھا نہیں لگتا. رسول اسلام نے فرمایا کہ علی آگے ہوں گے. اب جو ہے کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے،
کہ علی جو ہے آگے ہوں گے، سب سے پہلے علی جنت میں جائیں گے، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو علی جو ہے ہمارے لشکر کے علمدار ہوں گے، اور جو علمدار ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو 39 دن تک علم نہیں سنبھال سکے تو وہ روز محشر کہاں سنبھال پائیں گے؟ پڑھیے صلوات۔ ہے فضیلت ہے نہ صرف جو ہے احادیث وغیرہ میں، بلکہ جو گزشتہ انبیاء ہیں نا ان کی کتابوں میں بھی ان کے فضائل موجود ہے، جیسا کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ وہ بیان کرتے ہیں انجیل میں کہ یہ چیزیں یعنی جو گزشتہ انبیاء ہیں احادیث وغیرہ میں بے شمار ہے، لیکن اس میں بھی موجود ہے۔ وہ جو ہے فرماتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ جو جنت میں ہوگی تو وہ جنت جو ہے ایسا ہوگا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں جو ہے کوئی جو ہے شور گل و ملال یہ سب نہیں ہوگا، اور جنت جو بنے گی تو فرمایا کہ وہ جنت ایسی ہوگی۔ دیکھیں دنیا میں جو گھر بنایا جاتا ہے تو اینٹ کا بنایا جاتا ہے، پتھر کا بنایا جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ وہاں جو جنت جو گھر ہوگا شہزادی کا، فرمایا ہیرے جواہرات یعنی انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ بھی نہیں کہ چھوٹے چھوٹے ہیرے پتھر ہے نا، جس طریقے سے پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کی تختی بہت بلند، اس طریقے سے جو ہے یہ تمام چیزیں ہوں گی اور شہزادی اس میں ہوں گی۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ جب شہزادی کے لیے ہے نا وہ گھر ہے تو پھر دنیا میں جو گھر ہوگا کہ پروردگار کا حکم ہوا کہ اے رسول آپ جو ہے اپنی بیٹی کا عقد فاطمہ سے کر دیجئے، اور جیسے ہی حکم ہوا اہتمام کیا، اور یہ جو ہے تاریخ میں یہ 2 مرتبہ آپ دیکھیں جو شادی کی محفل سجائی گئی تو زمین پہ بھی اور آسمان پہ بھی ہے نا، آسمان پہ جو عقد ہوا وہ جو ہے جو فرشتہ تھا فرشتہ محمود نے جو ہے عقد بڑھا، اور بہرحال زمین کے سلسلے سے آپ جو ہے نا برابر سنتے رہتے ہیں۔ تو جو حکم ہوا اب جب حکم ہوا تو اب جو ہے روایت میں یہ ملتا ہے کہ شجر طوبہ کو پروردگار نے حکم دیا، اب حکم دیا پھل آئے ہرے بھرے ہو گئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر اس جنتی کے جو جنتی ہوگا شجر طوبہ کا شاخ جو اس کے گھر میں ہوگا، دیکھیں شجر طوبہ جو ہے سایہ بھی تو الگ الگ ہوتا ہے نا، پپیتے کا بھی سایہ ہوتا ہے درخت کا ہے نا، آم کے درخت کا بھی سایہ ہوتا ہے، چھتری کا بھی سایہ ہوتا ہے، اور پھل فروٹ میوہ بیچتے ہیں ٹھیلے پہ تو ان کا بھی چھتری ہوتی ہے، اس کا بھی سایہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال الگ الگ ہے، اور روایت میں یہ ہے کہ پرندے بھی اگر جو ہے پرواز کریں گے پر سفید ہو جائیں گے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے، اگر جو ہے انسان چلتا رہے مسافت کرتا رہے تب بھی ہے نا 100 سال لگ جائیں گے لیکن جو ہے سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو روایت میں یہ ملتا ہے نا کہ پروردگار نے حکم دیا، اب ہوا چلی، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو جنتی ہوگا شجر طوبہ ہر جنتی کے گھر تک جو ہے وہ شاخیں ہوں گی۔ دیکھیں مرکز ہے، اسی طریقے سے مرکز جس طریقے سے یہ لائٹ ہے روشنی ہے، بستی میں بھی ہے، علاقے میں بھی ہے، شہر میں بھی ہے، لیکن ایک مرکز ہوتا ہے، مرکز سے سپلائی ہوتی ہے نا، اگر جو ہے مرکز نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے سپلائی کیسے ہوگی، تو مرکز سے سپلائی ہوتی ہے، اور ہر جگہ علاقے اور بستی اور شہر میں جو ہے وہ روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہے نا یہ شجر طوبہ یہ حکم ہوگا، ایک مرتبہ ہوا چلے گی پروردگار کا حکم ہوگا، اب جب ہوا چلے گی تو پھر اس کے پتے جو ہے ہر جنتی کے گھر تک پہنچے گے، یہ جو ہے پروانے جنت ہوگا، اور کس کے پاس پروانے جنت ہوگا؟ جس کے دل میں شہزادی کی محبت ہوگی، ہے نا،
جب دل میں شہزادی کی محبت ہوگی تو اس کے پاس جو ہے یہ پروانے جنت ہوگا. اور جو ہے روایت میں یہ ملتا ہے کہ روز محشر کے سلسلے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام لیکن جب سوال کیا تھا کہ روز محشر ملاقات کے سلسلے سے تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ادھر جنت میں ملیں گے, حوض کوثر پہ ملیں گے, صراط پہ ملیں گے, ملاقات ہوگی, یہاں ملیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کو جو ہے پل صراط سے گزرنا ہوگا. برابر سنتے رہتے پل صراط جو ہے, آواز زیادہ تیز نہیں ہو رہی, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, صرف ہم ہی سمجھ رہے ہیں. صلوات پڑھیے. جو پل صراط ہوگا سنتے رہتے ہیں نا, بال سے زیادہ باریک, تلوار کے دھار سے زیادہ تیز, ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسی ہے اوپر سے گزرنا ہے نا, باریک کوئی برج وغیرہ پل نہیں ہے کہ اس پر سے بس گزر جانا ہے نا. کہ وہ جو ہے اسی طریقے سے, جس طریقے سے جو ہے اگر خنجر ہو, دھاردار خنجر ہو, اس سے گزرنا ہو, میخ وغیرہ ہو, اس سے گزرنا ہو, تو کتنی دشواری ہوگی, کتنی دشواری ہوگی. تو یہ جو کہا بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز جو ہے, یہ ناممکن کی طرف اشارہ ہے. اب جو ہے جو روایت میں ملتا ہے کہ جو اس سے گزریں گے تو کچھ جو ہے ہوا کی طرح گزر جائیں گے. سنیے, بہت دقیق بات ہے. کچھ جو ہے ہوا کی طرح گزر جائیں گے, کچھ جو ہے دوڑتے ہوئے گزریں گے, اب کچھ جو ہے ڈگمگاتے ہوئے گزریں گے, ڈگمگاتے ہوئے گزریں گے, ہلتے ڈلتے لیکن نکل جائیں گے, ہے نا. کچھ ڈگمگاتے ہوئے جائیں گے, لیکن جو ہے کچھ ایسے ہوں گے کہ فوراً جو ہے وہ جہنم میں گر جائیں گے, ہے نا. لیکن جو گزر جائیں گے تو وہ جو ہے وہی ہوں گے کہ جن کے دل میں شہزادی کی محبت ہوگی, ہے نا. تو وہ گزر جائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ روایات میں اور احادیث میں ہے, برابر جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ جو روز محشر ہوگا تو وہاں بہرحال ایمان اور عقیدہ وہ ظاہر ہوگا, تو زیادہ جو ہے اس میں وہ نہیں ہوگا, بس جو ہے پیشانی پہ ظاہر ہو جائے گا, پیشانی پہ ظاہر ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے جو گزرنے والا ہوگا گزر جائے گا, پیشانی پہ ظاہر ہوگا, لکھا ہوگا کہ ہاذا کافر, بس ختم ہو گئی بات, ہاذا کافر یا جنت میں, ہے نا. پھر لکھا ہوگا کہ ہاذا مومن, ایک پیشانی پہ لکھا ہوگا ہاذا محب زہرا سلام اللہ علیہا. تو جو بھی ہے نا شہزادی کی عظمت کو نہ مانتا ہو, جس کے دل میں شہزادی کی محبت نہ ہو, جو بھی فضائل اہل بیت معصومین علیہ السلام کے خلاف ہو وہ کافر ہے. جو بھی کافر ہوگا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا, اور مومن تو بہرحال چلا جائے گا. جناب سلمان ہو, جناب ابو ذر, بہرحال ان کے دل میں جو ہے جس طریقے سے اہل بیت کی, علی کی محبت ہے, اور بعض جو ایسے ہوں گے ہمارے جیسے, جیسے ہوں گے کہ لکھا ہوگا کہ ہاذا محب زہرا, نہ زیادہ جو ہے اتنے بلند ہوں گے نہ گرے ہوئے ہوں گے. تو اب جو ہے ایسے ہی افراد کی شہزادی جو ہے شفاعت کریں گی, ایسے ہی افراد کی شہزادی شفاعت کریں گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں شہزادی کی محبت ہے نا, تو پروردگار کی طرف سے یہ حکم ہے. روایات میں بھی ہے, یہ بھی برابر سنتے رہتے ہیں کہ شہزادی منتخب کر لیں گی, انتخاب کریں گی. تو اب شہزادی منتخب کریں گی, جو انتخاب کریں گی تو جھوٹوں کو انتخاب کریں گی, اسے انتخاب کریں گی. جو تہمت لگاتا ہو اسے انتخاب کریں گی, اسے انتخاب کریں گی کہ جو مومن کو اذیت پہنچاتا ہو, اسے ظاہر سی بات ہے سلمان ہے, ابو ذر ہے, لیکن انتخاب جو کریں گی تو کم سے کم اتنا ہو جائے, اتنا ہو کہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھیں. مومن کو اذیت نہ پہنچائیں, خون سے نکال رہا ہو, زکوٰۃ نکال رہا ہو, ہمسایہ کا خیال ہو, یہ تمام
چیزیں ہوں تو پھر شہزادی جو ہے ایسے ہی افراد کا انتخاب کریں گی۔ تو عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں کہ جو سورہ کی تلاوت ہم نے ابتدا میں کیا تھا کہ ہم نے کوثر عطا کیا ہے، تو اب روایت میں تاریخ میں یہ ملتا ہے، اگر کہیں گے تو یہیں بس کر دیں گے، نہیں ایک اچھی صلوات پڑھ دیجئے، آخری بات سن لیجئے، 20 منٹ ہو گیا کہ 7ویں امام کے دور میں زمانے میں ہارون رشید نے بلایا کہ جو امام کہتے تھے کہ ہم ابن رسول اللہ، تو اسی پہ اس نے سوال کیا کہ یہ جو ہے رسول کے کیسے بیٹے ہو گئے؟ رسول کی بیٹی تھی تو بیٹے کیسے ہو گئے؟ اور لیکن ایک چیز اور یاد رکھیے گا، بہت دقیق بات ہے یہ بھی، ہے نا، کہ جو بھی امام معصومین علیہ السلام عمل کرتے تھے، حکم دیتے تھے، یا مثلا جو ہے جو مامون کے زمانے میں 8ویں امام جو نماز کے لیے کہا اسی طریقے سے انجام دیں گے، جس طریقے سے ہمارے جد انجام دیتے تھے، اسی طریقے سے امام معصومین علیہ السلام کہتے تھے جس طریقے سے ہمارے جد انجام دیتے تھے۔ لیکن کسی حاکم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی تو اسی طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے رسول اسلام کرتے تھے، ہے نا۔ کسی حاکم نے جو ہے کہا نہیں، کہا کسی نے نہیں کہا کہ اسی طریقے سے ہم بھی کر رہے ہیں جس طریقے سے رسول اسلام کر رہے تھے، لیکن تمام ائمہ نے یہ کہا کہ ہم اسی طریقے سے انجام دیں گے جس طریقے سے ہمارے جد انجام دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ ہارون 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ ہمیں خلیفہ نہیں مانتے۔ یہ بڑا دقیق مناظرہ ہے، آپ جو ہے ہمیں خلیفہ نہیں مانتے، آپ ہمیں اللہ کا خلیفہ نہیں تسلیم کرتے۔ تو امام نے کہا ہاں، ہم تمہیں جو ہے اللہ کا خلیفہ نہیں مانتے، لیکن تمہیں بنی عباس کا خلیفہ مانتے ہیں۔ بنی عباس کا اللہ کا جو ہے خلیفہ نہیں مانتے۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا ہم جو ہے حاکم نہیں ہیں؟ تمام چیزیں مصر اور تمام زمین پہ ہماری جو ہے حکومت ہے۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو، اگر تم حاکم ہوتے تو اللہ کسی انسان کو پیدا کرتا تو تم سے پوچھ کر پیدا کرتا، ہے نا، اور جو بھی حاکم ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، ظلم نہیں کرتا۔ یعنی امام نے یہ بھی بتا دیا کہ تم جو ہے ظالم بھی ہو اور تم جو ہے جھوٹے بھی ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے امام ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ امام ہیں اور اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں امام ہیں۔ تو امام نے کہا لوگ تو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، لیکن جو امام نہیں ہے، اگر لوگ کہے امام، اللہ کا امام نہیں ہے، لوگ کہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، اور جو اللہ کی طرف سے امام ہے، ارے پوری کائنات کہے امام نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہے۔ تب اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم ابن رسول اللہ ہیں، رسول کے بیٹے ہیں، اور نسل جو ہے وہ باپ سے چلتی ہے، تو آپ اپنے کو علی کا بیٹا کہیے، رسول کا بیٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس نے جو ہے جب یہ سوال کیا تب جو ہے امام نے قرآن سے جواب دیا، سورہ انعام کی آیت پڑھی ہے، من ذریت داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کذالک نجزی المحسنین، زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل ذالک المحسنین، بتایا، کہا کہ بتاؤ اب یہ کس کے بیٹے ہیں؟ سوال کیا، بتاؤ یوسف کس کے بیٹے ہیں، بتاؤ موسیٰ کس کے بیٹے ہیں، ابراہیم کے بیٹے، عیسیٰ کس کے بیٹے، ایک سوال کرتے گئے۔ زکریا کس کے بیٹے ہیں، الیاس کس کے بیٹے ہیں، داؤد کس کے بیٹے ہیں، ابراہیم کے بیٹے، سلیمان کس کے بیٹے ہیں،
ابراہیم کے بیٹے. تو کہا کہ دیکھو یہ سب جو ہے ابراہیم کے بیٹے، اور جناب عیسیٰ جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے. تو پھر یہ سب جو ہے ابراہیم کے بیٹے ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ بھی ابراہیم کے بیٹے ہیں. جب امام نے جو ہے قرآن کی آیت کو سنایا تو اب جو ہے نا وہ خاموش ہو گیا. ظاہر سی بات ہے اب جو ہے بغلے جھانکنے لگا ہے نا، اس کے پاس جو ہے کوئی جواب نہیں تھا. تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ یہ فضیلت ہے شہزادی کی کہ تمام ائمہ نے یہ فرمایا کہ ہم جو ہے لوگوں کے لیے حجت ہے، لیکن ہمارے لیے جو ہے ہماری جدہ حجت ہے. یعنی حجت یعنی اطاعت واجب ہے، پیروی واجب ہے. یعنی تمام ائمہ علی کے علاوہ امام حسن سے لے کر امام عصر تک یہ جتنے ائمہ ہیں، ائمہ جو ہے یہ جو ہے عوام کے لیے حجت ہیں، اور ائمہ کے لیے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا حجت ہے. تو صلوات سے یہ لگ رہا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا اور پڑھیں، ہے نا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے. تو شہزادی کی عظمت کو جو ہے وہ جو ہے دیگر علماء نے بھی سلمان قندوزی وغیرہ نے بھی انہوں نے لکھا ہے اور خود روایت کیا ہے. دیگر علماء سے بھی کتابوں میں ملے گا کہ ایک مرتبہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا، بس یہی آخری بات ہے نا، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ بیٹی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ براہ راست جو ہے آپ سے منسوب ہیں، براہ راست. کہا اوصیاء الانبیاء آپ کا بابا ہے، اور جو ہے وصی وہ آپ کا شوہر ہے، اور جنت کے جو سردار ہیں وہ آپ کے بیٹے حسن اور حسین ہے، اور جو سب سے افضل شہید ہے وہ جناب حمزہ وہ ہمارے چچا ہیں، اور جو جنت میں پرواز کریں گے وہ جناب جعفر وہ چچا زاد بھائی ہیں، اور ہماری آپی کے نسل سے جو آخری ہوگا وہ مہدی ہوگا. یعنی آپ دیکھ لیں اگر مختصر سمیٹ دیا جائے تو فرمایا ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. پروردگار اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہم سب کو شہزادی کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نعلین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار ہم سب کو تمام معاملات اور عبادات میں نفس اور روح کی آخری گہرائیوں تک تقوی عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے، اشرار کے شر سے، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. پروردگار جو اولاد ہے جناب رباب علیہ السلام کے صدقے میں انہیں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما. پروردگار جو بھی مریض ہے یہاں یا ہاسپٹل میں یا گھر پہ جہاں کہیں بھی، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و شان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.